السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جنگ خسارے میں کون ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر آگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وہ خطہ جہاں برسوں تک جنگیں پروکسی وار کہلاتی رہیں، آج براہ راست میزائلوں اور ڈرونز کی زبان بول رہا ہے۔ تہران اور تل ابیب کے درمیان دہائیوں پر محیط شیڈو وار اب سایوں سے نکل کر کھلی جگہ اور کھلی جنگ کا آج 14واں روز ہے۔ اب اس جنگ کا دائرہ صرف 2 ریاستوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے سائے واشنگٹن، گلف ریاستوں اور عالمی منڈیوں تک پھیل چکے ہیں۔ ایران میں قیادت کی تبدیلی کے بعد لہجہ مزید سخت ہو چکا ہے، خون کے بدلے خون کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ تو دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایران کی فوجی طاقت کو فیصلہ کن نقصان پہنچا چکا ہے، لیکن ایران کے جوابی حملے دیکھیں تو اس دعوے پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایران کی عسکری کمر ٹوٹ رہی ہے، یا تہران آبدہ ہرمز کے ذریعے پوری دنیا کی معاشی شہرک پر بارودی ناخن رکھ چکا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس جنگ کا فائدہ کس کو اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض طاقت کی جنگ ہے یا عالمی سیاست کی کوئی بڑی بساط بچھائی جا رہی ہے؟ امریکہ کی طرف سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ اور تہران کا آخری سانس تک لڑنے کا اعلان، یہ بیانات صرف سیاسی نعرے ہیں یا پھر آنے والی کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہیں؟ اور اگر یہ آگ مزید پھیلتی ہے تو کیا خلیجی ریاستیں بھی اس جنگ کا ایندھن بن جائیں گی؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ضیاء کار، نظم ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نظم ثاقب صاحب، کل مجتبیٰ خامنہئی کی پہلی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جو پڑھ کر سنائی گئی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ جاری رہے گی۔ خلیجی ممالک کو انہوں نے ارج کیا کہ آپ امریکی بیسز بند کریں، نہیں تو یہاں پر بھی حملے جاری رہیں گے، اسٹریٹ آف ہارمز بند رہے گا اور شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم نے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھی تھی جو کینٹکی میں انہوں نے کل دی کہ ہم نے اہداف حاصل کرنے ہیں اور اس وقت تک جنگ جاری رہے گی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور صفحہ ہستی سے اب ایٹمی طاقت مٹ چکی ہے ایران کے اندر۔ تو سر، یہ دونوں سٹیٹمنٹس دیکھتے ہوئے آپ مشرق وسطیٰ میں جنگ ابھی کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک طرف رکھ دیجئے، جی میں آپ کو کچھ اشاریے بتاتا ہوں، اس سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا عالم ہے اور ایران جو ہے وہ کس حالت کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے، 1948 سے آپ آتی ہیں 1967 میں رمضان وار پہ، اور اس کے بعد آپ آتے ہیں 1979 میں جبکہ ایران میں انقلاب آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی انسٹالیشنز پہ امریکن B-2 بامبرز آتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی خامنہئی جو کہ ان کے شہید رہبر ہیں، ان کا بڑا لوک وارم سا، یعنی بہت زیادہ سخت رویہ یا سخت بیانات نہیں دیتے، اور وہاں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ آگے بڑھے، اور اسی لیے جو شرائط بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ رکھتے ہیں اور نیتن یاہو رکھتے ہیں وہ مان دی جاتی ہے۔ اس دفعہ کیا؟ اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے امریکن بیسس پہ جو کہ ان کے خطے میں تھی، جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر اس کے بعد جو یہی ممالک ہیں، مثلا قطر ہے، کویت ہے، UAE ہے، بحرین ہے، یہ سخت شدید احتجاج کر رہے ہیں امریکہ سے کہ آپ تو ہماری حفاظت کے لیے یہاں پہ۔ اب کیا کریں ہم؟ اچھا، ادھر سے پریشر ہے، اوپر سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا بتا رہی ہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی بتا رہی ہے، ویسے بھی بتا رہی ہے کہ روس کا کوئی نہ کوئی ہاتھ پیچھے ہے، کوئی سرپٹیشسلی، سیکرٹلی، لگتا ہے رپورٹڈلی کہ چائنا بھی کہیں پہ موجود ہے۔ اور جہاں تک ایران کی بات ہے، اس میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ مجتبیٰ خمینی جو ان کے نئے رہبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دشمن سے نقصانات کا ازالہ کروائیں گے، خون کا بدلہ، شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے، اور جہاں تک اس آبنائے ہرمز کی بات ہے، یہ تو بند رہے۔ ان کے صدر کیا کہتے ہیں جو آج یوم القدس مناتے ہیں، اور دل خوش ہوا دیکھ کے، دل بہت خوش ہوا کہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا اور جنگ کا عالم ہے، اور یوم القدس بنا رہے ہیں اور صدر پزشکیاں بیچ میں موجود ہیں، اور وہاں دھماکہ ہوتا ہے، وہاں دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنا بزدل دشمن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
ایگزٹ اسٹریٹجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس جنگ سے اب نکلیں کیسے, جان کیسے چھڑائیں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل. اچھا, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, آخری بات اس وقت کی, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جو تھریٹس ہے نا, جب دشمن تھریٹس دینے پہ آتا ہے, بھائی جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ اس کی ہم نے تباہ کر دی ہے, ہم نے اس کے انسٹالیشن نیوکلیئر تباہ کر دی ہے. نیوکلیئر انسٹالیشن تو آپ نے پہلے بھی تباہ کی تھی, یہ کوئی نہیں ہے جو آپ نے تباہ کی ہے. اور پھر آپ نے ابنائے ہرمز کی بات کی ہے کہ اس کو آپ بند نہیں رکھ سکتے, تو کھلوا لینا. آپ کا بس نہیں چل رہا, آپ کا بس نہیں چل رہا, یہ ہڈی گلے میں پھنس گئی ہے. اور یہ چیز کا آخری بات اس وقت کی, اس چیز کا اور اس سچویشن کا اور اس پریڈیکمنٹ کا ایران کو اچھی طرح سے پتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ بند نہیں کریں گے, یہ نہیں کہا کہ ہم جیت رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ فتح وغیرہ وغیرہ, انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں. اور اگر آپ صرف ان کی یہ 3 شرائط دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایران کتنا سٹرونگ جا رہا ہے. اس پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں. ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں, نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے, جتنا نقصان ہو چکا ہے, ظاہر جانی نقصان تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو بلینز آف ڈالرز کا ایران کو نقصان ہوا, وہ کہتے ہیں جی اس کا ہرجانہ ادا کریں. اور آخری کہ پہلے عالمی طاقتیں, وہ جو P5 کے ممبرز ہیں, روس ہے, چین ہے, UK ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے وغیرہ, یہ عالمی طاقتیں ضمانت دیں کہ آئندہ جارحیت نہیں ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تباہ ہو گیا, نیست و نابود ہو گیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا, تو اتنی سٹرونگ لینگویج یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ اگر فیس سیونگ نہیں ملی, ایگزٹ اسٹریٹجی کا نہیں ہوا, تو شاید کچھ دنوں کے بعد آپ کو کمر کہیں اور ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی. ہلالی صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کنڈیشنز رکھیں مسعود پزشکیان نے, جو ایران کے صدر ہیں. اب جو کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں جنگ بندی کی, وہ اس پارٹی کی طرف سے رکھی جاتی ہیں جس کا اپر ہینڈ ہو, جس کو اپنی فتح نظر آ رہی ہو, جس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگلی پارٹی پریشر میں ہے. تو کیا واقعی اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکی دعوے بالکل فضول ہیں, اور پیٹ ہیگسیت کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی آج ہم ایران پر سب سے بڑا حملہ کریں گے, تو ایک ایجیٹیشن ہمیں امریکی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, یہ جو امریکن بک بک کرتے ہیں, خاص طور ٹرمپ, ان کو سننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس سن لیں اور آپ کو شاید پتہ چلے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اٹ از سو, کیا کہتے ہیں, آؤٹ آف کنفارمیٹی میں جو ہو رہا ہے. لیٹس دیکھیے, یہ آپ کرے سوال ان کو پوچھا تھا کہ یہ کون ہار رہا ہے, یہ جنگ ایسے کون ہار رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں. پہلی بات تو بتائیں, یہ جو GCC اسٹیٹس ہیں, ان کا جو شہرت تھا کہ اسٹیبلٹی, سیف ہیون, سیکیورٹی, فائنینشل سینٹر, اور ان کی اکانومی, یہ تو سب تباہ ہو گئی ہے. شہرت تباہ ہو گئی ہے. اٹ از نو لانگر سیف ہیون آف اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی. اور اکانومی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے. دیکھیے کتنا ڈیمیج تو ہوا ہے نا, ہیوج اماؤنٹ آف ڈیمیج. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان لوگ تو جو GCC ملک ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, اور اس سے شاید وہ ریکور کرے نہیں, اور اگر ریکور کرے گی تو بہت آہستہ سے, اور پھونک پھونک کے لوگ واپس آئیں گے. نہیں تو جو بنے ہوئے, جو ان کا ریپیوٹیشن تھا, وہ تو تباہ ہو گیا ہے. اب امریکہ نے کیا کہا تھا, ٹرمپ نے کہا تھا کوئک وکٹری, کوئک وکٹری, بس ابھی تو ختم ہو گیا ہے, دیر از نتھنگ لیفٹ, ختم. اب آپ سوچئے کوئک وکٹری, ایسا تو لگتا ہے کہ یہ وکٹری چھوڑے, یہ تو بڑا لمبا چکر چل گیا ہے. سر, کل ٹرمپ نے یہ بولا کہ ہم پہلے گھنٹے میں ہی یہ جنگ جیت چکے تھے ایران سے. کل انہوں نے کینٹکی میں یہ بولا. بس ٹھیک ہے جی, پھر اس کو ترجمہ کرنا چاہیے, اس کی انگریزی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. I mean the man stopped making sense. اب آپ بتائیں, یہ ایک بلڈی اور انوینیبل وار ہے اس کا. How can you win a war اگر آپ کو boots on the ground نہیں ہے؟ آپ you cannot even win a peace, the peace of surrender. وہ پیس نہیں ہے, وہ سرنڈر ہے. تو اگر ان کا فوج ایران میں نہیں جا رہا ہے, you can't win.
finished. You can't win war اور آپ کو you can't win a peace. پھر دیکھیے پولیٹیکلی کیا ہوا ہے امریکہ کو, آئسولیٹڈ پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی. یورپ الگ ہو گیا ہے, نیٹو تقسیم ہو گیا ہے, اور امریکہ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. 61% آف امریکہ اپوز دا وار, 61%. اور ٹرمپ جو آج ہے سب سے انپاپولر پریزیڈنٹ امریکہ کے ہسٹری میں, تاریخ میں سب سے انپاپولر پریزیڈنٹ ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں, اور امریکن خفا ہیں, کس بات پہ خفا ہیں؟ انپریپیئرڈ, کہ وہ کہہ رہے کہ تمہیں پریپیئر نہیں تھے, تمہارے پاس تو میسائلز بھی کافی نہیں تھے. وہ ابراہم لنکن, وہ تو اس کو 2 میسائلز لگے ہیں کہ 2 ڈرونز پتہ نہیں وہ پلٹ کے بھاگ گیا ادھر. تو میرا اپنا خیال یہ ہے, آئی ایم ویری سوری, کہ امریکہ ہیز نیور بین مور اینگری ود اے پریزیڈنٹ, اور اے پریزیڈنٹ ہیز بین مور انپاپولر. اور جیت اور سوال ہی نہیں ہو رہا ہے. بھائی یہ بیچارے یہ جی سی سی والے, ان کو تو یہ تو جوائن کیا امریکہ کو کہ ایران سے بچنے. وہ تو امریکہ تو خود بھی کھا رہا ہے مار, اور وہ خود کھا رہے ہیں ایران سے. اور واپس اور ابھی بھی وہ ایران کے خلاف ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں, ابھی بھی وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہے یہ جی سی سی ممالک ہے کہ جی امریکی اڈوں سے نہ حملے کیے جائیں, امریکہ کو کنڈیم کریں. وہ ابھی بھی ایران کو کنڈیم کریں کہ آپ نے کیوں اٹیک کیا. دیکھیے کمال ہے, دیکھیے ہم نے تو یہ ووٹ کیا ہے نا پاکستان. یہ تو دوسرا سوال ہوگا میرا آپ کا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف جو گیا تھا, اینڈ پاکستان کا رول جو ہے ایز اے گو بٹوین. مگر آپ اگر آپ اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ اباؤٹ, آپ پہ مرضی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے, تو خلیجی ممالک کی بات کری, پاکستان پہ ہم کریں گے ڈسکس, بٹ خلیجی ممالک کا رول, خلیجی ممالک کو نقصان پہنچ رہا ہے. امریکی اڈے وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے الاؤ کیا, امریکیوں نے ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا, اس وجہ سے خلیجی ممالک کو نقصان پہنچا. دے آر اسٹل برنگنگ ریزولوشنز اگینسٹ ایران. نہیں وہ تو اس وقت کر رہے ہیں نا کہ جی جیسے ہم دیکھیے 2 ریزولوشنز آئے, ون ان فیور اگینسٹ امریکہ فار اٹیکنگ ایران, اینڈ دین اے ریزولوشن اگینسٹ ایران فار دا جی سی سی اسٹیٹس. یہی ہے نا. اگر جی سی سی کہہ رہا ہے ہمیں کیوں تم اٹیک کر رہے ہیں, تو بھائی تم نے تو اپنے آپ کو, اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر آف دس وار, تو کیوں, وائی ڈڈ یو چینج یور ورڈ؟ پہلی بات یہ. دوسری بات, جس طریقے سے جا کے تم امریکہ کے سامنے ایک ویسل اسٹیٹ بن گئے ہو, یو سے یو آر انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز. چلیے چلو ہم مان گئے آپ انڈیپینڈنٹ ساورن ہیں, حالانکہ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیملی شیخڈمز ہیں, بہت بھول جائیں. تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ اور ساورن ہے تو آپ تو پھر ایک امریکہ کا ایک ویسل اسٹیٹ بن کے ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کا ایئر اسپیس اور آپ کا زمین استعمال ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے سے زیادتی کی ہے, اینڈ یو ڈڈ ناٹ ایون کیپ یور ورڈ. اور دیکھیے بہت چیزیں اب دیکھیے کیا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کردوں کو, یہ جو امریکن پلینز ہیں, دے بومبنگ آپ کو چیک پوسٹ, روڈ پہ ایک چیک پوسٹ ہے تہران میں, اس میں جا کے وہ بم کرتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ویکن کرے سول لا کو, مانے پولیس اور یہ کو, اور یہ خود یہ آرمز دے رہے ہیں خود کو, اور کہہ رہے ہیں آؤ ان کے خلاف لڑو. یہ توڑنا چاہتے ہیں ایران کو. ٹھیک ہے, مائی گاڈ, جب آپ ایران کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کو ایک اور ملک دینا چاہتے ہیں, ظاہر لوگ لڑیں گے آپ کے خلاف. ایبسلیوٹلی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب کی طرف میں جاؤں گی. نجم ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ جلدی سے ایڈ کر دیں. یہ جس آپ کا جی سی سی کنٹریز کا کہہ رہی ہے نا, ذکر کر رہی ہے, یہ بحرین نے ٹیبل کیا تھا ریزولوشن یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں, جو کہ منظور ہوا, اور اس میں مذمت کی گئی ایران کی کہ وہ حملے کر رہا ہے. لیکن جو دوسرا ریزولوشن ہے وہ روس نے کیا تھا, اور اس میں تھوڑا سا ٹلٹ جو ہے ایران کی طرف تھا, اگینسٹ امریکہ تھا, اس لیے اپروو نہیں ہوا. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اب جب جی سی سی کنٹری, جس میں یہ بحرین ہے, جس میں آپ کا کویت ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, یہ ایران پہ ڈائریکٹلی حملہ کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہے؟ تو ایک آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کرتے. کیونکہ ان کو پتا ہے, اور ادھر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, یو اے ای سے خاص طور پہ, سعودی عربیہ سے خاص طور پہ, کہ آپ تو آئے ہیں ادھر اپنی جنگ لڑنے,
इसराइल की लड़ ले, हम अगर ईरान को अटैक करेंगे तो वो तो हमसाया है हमारा, हाँ आप तो हमें छोड़ के चले जाएंगे जिस तरह अफगानिस्तान से आप चले गए थे। तो ठीक है। वहां के खदशात ठीक है। जो हैं वो बड़े एग्जिस्टेंशियल हैं, इमीडिएट ठीक है। हैं। वो कभी भी नहीं सोच सकते कि वो हमला करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान। जी। ठीक है जी। मीर साहब, आपको क्या लगता है अब तक की सूरत हाल देखते हुए इस जंग में कौन खसारे में है, किसका अपर हैंड है? अब मुझे कट ना कर दीजिएगा, मुझे पूरा बोलने सर दीजिएगा। आप पूरा बोलें। हाँ। सर आप आपका एक नंबर 1 जो ट्रम्प है, उसने, जिस तरह हलाली साहब ने भी बात की, नजमुल साकिब साहब ने, उसने अपने कार्ड्स बड़े गलत खेले, उसने मिस कैलकुलेट कर दिया। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कार्ड पहले भी वियतनाम वॉर में भी खेले थे, वहां भी उन्होंने रिग्रेट किया, इंटरनल कितनी इनकी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन यहाँ ट्रम्प को आप एक क्रेडिट दें कि उसने मिडिल ईस्ट का पूरा फायदा उठा के मिडिल ईस्ट को उसने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड क्योंकि उसने बेसिस वहां रखे हुए हैं। अब उन बेसिस के ऊपर से अगर ईरान पे हमला होगा तो ईरान का राइट बनता है कि उन पे अटैक करेगा। अब इनको नहीं पता था कि क्या हमने ये जो बेसिस हैं ये कभी भी है, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, चाइना के खिलाफ हो सकते हैं, रशिया के खिलाफ हो सकते हैं, किसी और के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन ये जंग जो है ईरान की है, और ईरान की, और अपार्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, आई थिंक ओमान के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हैं, लेकिन वहां भी अटैक ईरान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं कि अगर वहां से अगर बेस से कोई यूज कर रहा है तो इसमें सक्सेस किसकी है? ट्रम्प की है। सक्सेस है अमेरिकन की, कि जो कि आपस में लड़वा रहा है। और कल जो कतरी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि हम इनकी जंग क्यों लड़े, इन्होंने हमें भी इख्तियार दे देने, दूसरों को भी देने, और ये आपस में हमारी लड़ाई कराते रहेंगे। ये पहला मिडिल ईस्टर्न लीडर बोला है, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। अब बात यह है कि ये जो डिवीजन हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर, इस मिडिल ईस्टर्न डिवीजन को एक ही तरीके से आप कर सकते हैं कि आप ओपेक की मीटिंग बुलाएं, आपस में बैठें एंड डिसाइड कि कौन किसका दुश्मन है। दुश्मन आपका अमेरिका नहीं है, दुश्मन आपका इजराइल है, जिसके बेहस पे अमेरिका ने उनको मदद की और अटैक किया। अब ये जो मुझे बताएं, इसके बाद जब हम आखिर इसका आफ्टरमैथ देखते हैं, क्या है? आपकी ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो गई। जी। आज पहली दफा है कि ट्रम्प ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जहाज ले जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक जा कोई नहीं रहा। उसने साथ ही रशिया को भी अलाउ कर दिया कि लिमिटेड तेल तुम भी बेच सकते हो। नेसेसिटी हुई ना। अब बात यह है कि इनकी कैलकुलेशन बड़ी गलत है। ईरान वो मुल्क है कि जिसके खिलाफ हिंदुस्तान बैठा हुआ है, इजराइल उसकी जो मदरलैंड है वो बैठा हुआ है, और उसके जो इलिजिटिमेट बेटे हैं अफगानिस्तान में वो बैठे हुए हैं। अब बात यहाँ आती है कि ये अगर तीनों गैंग अप होते हैं, नुकसान किसका इवेंचुअली होना है? हमारा। लेकिन हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं इसके अंदर, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन हम उस रास्ते पे जाए क्यों? आज देखें, बिकॉज ऑफ दिस वॉर, ऑफ दिस आपके लोग प्रोलिफरेटिंग वॉर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हर्ट हो रही है। अब ये जो इकोनॉमी जो हर्ट हो रही है, अब आप मुझे बताएं इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? जंग पे तो हम करते रहेंगे बात जब तक खत्म नहीं होगी। आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? आफ्टर इफेक्ट्स है कि आपके पास दुनिया के अंदर टेररिज्म और बढ़ जाएगी। देख लेना, ये टेररिज्म बढ़ेगी। आप देखें ना, कल क्या हुआ है मिशिगन के अंदर जी, लेबनीज ने एक यहूदी स्कूल पे मार दिया। दैट इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज नॉट राइट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट to hit a school. No, but these things will happen. So why do we want this? I mean, after all, what is Trump's strategy? To continue the war? क्या इसकी वो पॉलिसी थी कि इसके जो पुराने आर्म्स एम्युनिशन है वो डिफंक्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ डेट हो रहे हैं, उसने कहा जज इस जंग में यूज कर लो? क्या उसकी ये स्ट्रैटेजी थी? क्या उसकी ये स्ट्रैटेजी है मिडिल ईस्ट को डिवाइड कर दो? क्या उसकी ये स्ट्रैटेजी है कि कल मिडिल ईस्ट को अपने हाथ में रख के और तेल को कंट्रोल करो, जिस तरह वो इराक को कर रहा था? क्या वो ईरान को भी यही करना चाहता है? वेनेजुएला को उसने कर लिया है, तो क्या उसकी क्या इंटरनेशनल हेजेमनी जो है अपनी बढ़ाना चाह रहा है? आई डोंट थिंक इट विल वर्क। एंड रिमेंबर, America is not against everybody, it is only this government, the government of Trump. Trump is the man which people think is going to be a danger for the rest of the world.
That is what it is. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی سفارتی پر بھی کریں گے بات اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ, اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑنے والی جنگ کے آغاز سے ہی عالمی سطح پر اسے روکنے کی کوششیں جاری ہیں, لیکن تاحال کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ایسے میں پاکستان سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر نظر آ رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس جنگ میں پاکستان ایک نہایت نازک سفارتی توازن پر کھڑا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایک طرف ایران ہمسایہ ہے, اہم علاقائی شراکت دار ہے, تو دوسری طرف سعودی عرب اور خلیجی ممالک پاکستان کے قریبی اتحادی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ سعودی عرب اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کتنی غیر معمولی ہے, جہاں پاکستان نے سعودی عرب کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی جنگ بندی کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو میں یہ واضح کیا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا بلکہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. انہوں نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط بھی پیش کی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ جب تہران سے کال آتی ہے تو ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور جب جدہ پہنچتے ہیں تو مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان اس خطرناک آگ کو بجھانے والا فائر فائٹر بنے گا یا پھر خود بھی اس کی تپش کی زد میں آ سکتا ہے. اکنامکلی تو ہم ویسے یہ دیکھ رہے ہیں. ہلالی صاحب, آپ پچھلے سیگمنٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس وقت ٹائم شارٹ تھا اس لیے کر نہیں سکے, آپ وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا. اور ساتھ ہی جو دورہ سعودی عرب ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا, پرووائڈڈ دا فیکٹ کہ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ, کتنا آپ مفید دیکھتے ہیں یہ دورہ, کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں اس پہ آنے کے پہلے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ مجتبیٰ صاحب جو ہیں خامنئی, یہ ایک اس کے بارے ان کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں اتنا نہیں پتہ ہے جتنا پتہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اب وہ رہبر بن گئے ہیں. اور حالانکہ ان کے اوپر ایک اور اٹیک ہوا ہے اور سنا ہے کہ کچھ زخمی ہیں, پھر بھی اب تک وہ فنکشن کر رہے ہیں. دیکھیے مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے خود IGFC میں کام کیا, اس میں انہوں نے لڑا, ایک مجتبیٰ ویٹرن ہیں اس آرگنائزیشن کے. اور آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ جب والد صاحب تھے تو ان کو جب یہ پروموشنز اور یہ وہ ہوتے تھے IGFC میں تو ظاہر ہے کچھ ان کا بھی ہاتھ اس میں ہوتا تھا. سو ہی از اے ویٹرن اور بڑا بریو آدمی ہے, ویٹرن. اور ان کے ساتھ جو کیا ہے امریکنوں نے, ان کی والدہ کو, ان کے اپنے لڑکے کو اور ان کی اور کون شاید وائف ان کی بیگم کو بھی, تو دیکھیے یہ جو دس از اے نیو ایران. یہ جو ایران ہے یہ وہ نہیں ہے کہ وہ پیس ایک اسمال ایک پیس ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے ہمیں نہیں چاہیے تمہارا پیس, ہم نہیں چاہیے ایران جو تمہارے سینکشن کے طرح نکالو سینکشنز, ہمیں گارنٹی دو کہ تم پھر ایسے کبھی نہیں کرو گے, اور ہمیں لکھ کے دو کہ تم ہمارے کو جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس پہ آپ پورا کریں گے. دس از اے نیو ایران انڈر ہم. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے ان جیسے کیا کہتے ہیں رمضان کے موقع پہ ان کے والد صاحب شہید ہوئے ہیں, اور یہ ایک بڑا ایران کے لیے اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ دا کلنگز ہیو شیپڈ ہم, ان کی کیریکٹر, ہز پالیسی, ہز آؤٹ لک, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا. دوسری اب آپ آ جائیں ان کے بارے میں. شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ گئے پاکستان, جی ہاں گئے, اور ایران کو کہا اور سعودی عربیہ کو کہا وہ جو ہم نے ان کو لکھ کے دیا ہے میوچل ڈیفینس پیکٹ, اس میں لکھا ہوا ہے اٹیک آن سعودی عربیہ از این اٹیک آن پاکستان. گڈ. انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ ہم اس پہ قائم ہیں, ظاہر ہے قائم ہے, آپ نے ابھی اس کو سائن کیا, ایک ایگریمنٹ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں پھر وہ دوسرا جو ریزولوشن موو ہوا کہ GCC کے خلاف, کہ ہم نے ایران کے خلاف جو موو ہوا تو ہم نے سپورٹ کیا ایران کو.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اور ان کو دیکھیے. ایران نے جو اٹیک کیا GCC کنٹریز پہ, ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کیوں کیا ایران, اس لیے کہ انہوں نے ڈیفینس, ان کا اسپیس اور ان کا ٹیریٹری کو استعمال کیا گیا ہے اگینسٹ ایران. بٹ یہ نہیں انہوں نے اٹیک کیا, they should not have done that. مگر پھر بھی انہوں نے کیا, تو ایران had every right to attack. It's not contradictory. وہ کیا. اینڈ آئی تھنک کہ دونوں جو ایکشنز تھے, ایران کا ایکشن یہ ہونا تھا کہ بھائی تم نے ان کو لکھ کے نہیں دیا ہے کہ ہمارے پہ تم اٹیک کرو گے, تم نے کیوں ان کے ساتھ ان کو روکا نہیں کہ یہ ایران پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ہم نے کیا, تو دیٹ واز رانگ. ٹھیک ہے, تو therefore you should be condemned. پاکستان نے پھر ووٹ کیا ان کے ساتھ. Now میں سمجھتا ہوں written commitment is as strong as a commitment of good neighborliness. ٹھیک ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ اپنا علاقہ کو استعمال نہ کرنے دیں اس ملک کے خلاف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ اسٹیپ. جی اوکے جی. پی جے میر صاحب, آپ ڈپلومیٹک ایفرٹس پاکستان کی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کل ریزولوشنز بھی ہوئیں, اس میں جو رشیا کی ریزولوشن تھی اس کو بھی بیک کیا پاکستان نے, وہ ایران کے حق میں تھی, اور GCC کے حق میں جو ریزولوشن تھی اس کو بیک کیا. سینسٹیو ہے پوزیشن پاکستان کی, بٹ آپ ڈپلومیٹک ایفرٹس کیسی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, ہماری بڑی سینسٹیو پوزیشن ہے. دیکھیں جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, I don't know the real details, لیکن اس کے اندر if Saudi Arabia is attacked and will we attack Iran? No, we won't. یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے that is against Israel, not against any other countries. And I'm sure Saudi Arabia understands that of Pakistan situation. So اس لحاظ سے ہماری بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ ایک اب ذرا ایک سینسٹیو سچویشن ہے. جو ہماری گورنمنٹ نے, جو ہماری کیبنٹ جو ڈیسائیڈ کیا ہے, ہماری ہائرارکی نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے, I think that is the way forward. پاکستان کی آپ دیکھ لو کہ 1947 سے ہماری یہی پالیسی ہے, پیس اینڈ ٹرنکولیٹی اینڈ کام ان دا ریجن. آج بھی ہم اس میں مینٹین ہیں, اور ہم پہلے ہیں کہ جو سالسی بنے. پہلے بھی ہم نے ایران اور سعودی عربیہ کے اندر ایک میڈیٹر کا ایک رول پلے کیا ہے, ہم آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہاں جو پرابلم آتی ہے اس وقت, جتنی یہ وار جو ہے آپ اس کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں, اس میں سینسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ آر یو ود اس اور ناٹ ود اس, یہ ایک سچویشن جو ہے یہ کراپ ہو سکتی ہے, اللہ کرے نہ ہو. کیونکہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم نے ایک, تو میں پرائم منسٹر کو بڑی کنگریچولیشنز کروں گا کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی, کیونکہ اس وقت ہر ملک کے اندر آپ کہہ لو کہ 40 to 50 پینس پیٹرول بڑھ گیا ہے, اور حالانکہ شارٹیج ہے نہیں لیکن بڑھ گیا ہے. تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے, ہورڈنگ ہوتی ہے, بڑھتے ہیں. لیکن صرف آپ اتنا میں کہوں گا بیفور آئی کنٹینیو کہ پرائم منسٹر کو کنزیومر کنٹرول پہ اپنے بندے رکھنے, جو کہ مریم نے شروع کیا ہے. یہ ہم کریں گے, آپ کی مارکیٹ پرائسز آپ کی سبزیوں کی باقیوں کی بھی کم ہوگی. کیونکہ یہاں اگر کوئی ٹھیلے والا ہے نا, تو وہ اپنی سبزی بیچتا ہے تو کہتا ہے جی وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, وہ ٹھیلے تو کیڑا پیٹرول ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو رشیا نے ایک سائلنٹلی ایک سائڈ لے لی ہے ایران کی, اور جو یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, یہ رامین بڑی ڈینجرس سچویشن ہے آگے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے اس کو اتنا جھٹکا آگے پڑنا ہے, کیونکہ آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت انٹرنیشنل اسپیکٹیٹرز اور کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ میں بیسز نہیں ہوں گے, کیونکہ مڈل ایسٹ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کی اکانومی جنگی اکانومی نہیں ہے, ان کی بزنس اورینٹیڈ اکانومی ہے. وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہیں بیس ہوں, وہیں ان کے تیل کے جو خزانے اڑا دیں, ان کی ہوٹلز اڑا دیں. وہ they can't afford. So I think this will be a repercussion of a bad American policy which is going on. Okay, that's a great angle جو آپ نے دیا ہے. نظمو ثاقب صاحب, ڈپلومیٹک ایفرٹس پاکستان کی, آپ نے سفارتکاری کی اتنے عرصے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری ہے سینسٹیو, اس کے حساب سے ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں؟ وہ چیزوں کی
آپ کے لاکھوں دیکھنے والے جو ہیں، جو اس سے بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے تعلقات اس ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ نہیں شروع ہوئے۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کے 2022 تک، جب ہماری پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی وجود میں آتی ہے 2022 میں، اس میں جو فارن پالیسی کا چیپٹر ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، کہ وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے پاکستان موجود۔ سعودی عربیہ کی قسم کی کوئی چیز، کسی نے بری آنکھ، میلی آنکھ دیکھی، پاکستان موجود ہر وقت۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس ڈیفنس پیکٹ سے پہلے کی جو آپ کی پالیسی ہے، جو کہ برس برس سے چلی آ رہی ہے۔ آ کے ادھر فیصل ماسک دیکھیے اپنی، جو شاہ فیصل کے زمانے میں، تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے باقاعدہ طور پہ اس سیکورٹی پالیسی میں سعودی عربیہ کو سنگل آؤٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمارے بہت اعلیٰ قسم کے، بہت دیرینہ، بہت سٹرونگ اور بڑی کمٹمنٹ والے ہمارے ہیں تعلقات۔ اب اس میں ڈال دیجئے اس ڈیفنس پیکٹ کو، اور پھر اس میں جو سوالات دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، کوئکلی میں بتاؤں گا کہ جب دو دوست سامنے آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک جگہ فرمایا، جب دو دوست آئیں تو کبھی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ایک دوست ہمیشہ کے لیے پھر جائے گا، اور اگر دو اجنبی آتے ہیں تو ہمیشہ فیصلہ کرو، اس لیے کہ ایک دوست عمر بھر کے لیے بنا لو گے۔ مگر اس صورتحال میں جب ایک طرف ایک دوست ہے اور ایک بہت گہرا دوست ہے، تو یہاں پہ آپ کی آتی ہے اسٹریٹجک بیلنس، کہتے ہیں اس کو، تصویراتی توازن قائم رکھا ہے آپ نے۔ اسی لیے پاکستان نے ابھی تک، دیکھیے نا، جب ریاض پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ تو اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت فوری طور پہ پاکستان کو حملہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اور جو بیان دیا ہے پرائم منسٹر کے وہاں پہ، جو یعنی دورے کے دوران، وہ یہ تھا کہ جب سعودی عربیہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی، اس وقت سے پہلے ہم موجود ہوں گے۔ غور کیجئے گا یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، لیکن وہ وقت ابھی تک نہیں آیا۔ اب آتے ہیں آخری اس وقت کی بات پہ، کہ پاکستان نے یہ تصویراتی توازن، اسٹریٹجک بیلنس جو ہے، اس کو رکھنا ہے تا وقتے کے وہ ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں ہمیں سائڈ لینی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اچانک کامران ٹسوری کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، نہال ہاشمی کو نیا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے نے جہاں حکومتی اتحاد، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، وہیں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس آئینی عہدے پر ہونے والی اچانک تبدیلی کی وجوہات آخر کیا ہیں۔ اسی پر بات کر لیں گے۔ پی جے میر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجہ بنی؟ عمران جو ہے، اس کو چاہیے تھا ایک فیڈریشن کا گورنر رہے، لیکن اس کی ایم کیو ایم سے نہیں بن رہی، اس کی سپورٹ جو تھی وہ ڈیمینش ہو گئی، ساتھ اس کی جو سپورٹ ہے پیپلز پارٹی میں بالکل لٹرلی اتنی نہیں ہے۔ تو یس، یہ آن دا کارڈ تھا، یہ کوئی 4 مہینے پہلے یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آئی تھنک اٹ واز اے میٹر آف ٹائم کہ ہی ول بی ریپلیسڈ۔ پہلے بھی بڑے کوشچنس اٹھے تھے کہ بھائی ہاؤ ڈیڈ ہی بیکم اے گورنر۔ اب میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہاؤ ہی بیکیم اے گورنر، بٹ آئی ایم پریوی ٹو آل آف دیٹ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ہی ڈنٹ پلے دا کارڈز رائٹ۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ابھی نیا گورنر ہے نہال ہاشمی، یہ اور مشاہد اللہ، یہ بہت لوئلسٹ رہے ہیں ٹو پی ایم ایل این ان دا ورسٹ آف پاسبل ٹائمس، اینڈ آئی تھنک نواز شریف کا بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے
निहाल को बनाया है, बिकॉज मैंने निहाल को देखा है, बल्कि मैं और ख़ुद ये हम पूरी कोशिश करते रहे थे कि लांडी जेल में हम जाएं, नवाज शरीफ को मिले. इतना बड़ा मैं समझता हूँ डाई हार्ड फाइटर फॉर PMLN मैंने बड़े कम लोग देखे. सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड रिवॉर्ड फॉर हिम फॉर ऑल हिज सर्विसेज टू PMLN. आगे देखते हैं कि गवर्नेंस कैसे होती है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन. बट एट द मोमेंट यस, I don't know कि how the People's Party will take it कि एक die hard गवर्नर जो कि PMLN का रिप्रेजेंट करता है, पहले भी उन्होंने 2 लगाए थे जो कि PMLN के थे, इनको कैसे देखते हैं. देखें, कोई भी गवर्नर हो किसी प्रोविंस के अंदर, अगर उसकी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बनेगी, मैं आपको बता दूं वो गवर्नर नहीं चल सकता. और हमने ये सरवर के साथ देखा, हमने अपना मेहर साहब के साथ देखा, हमने बड़ों के साथ क्या क्या हुआ. अब इनका रिलेशन मुराद अली शाह के साथ कैसा होता है, कैसे चलते हैं, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन. ठीक है नजमुल साकिब साहब, थोड़ा टेक्निकल सवाल आपसे, क्योंकि गवर्नर एक आईनी ओहदा होता है, तो इस पर तब्दीली कैसे होती है, क्या तरीक़ाकार होता है, क्या ऐसे ही हटाया जा सकता है या मेरिट्स को भी देखा जाता है या पॉलिटिकल एफिलिएशंस को देखा जा सकता है, और कामरान टिसोरी को क्यों हटाया गया, आप क्या वजूहात? देखिए, आपके आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 101 है, 101. उसके मुताबिक ये है कि सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस हैं कि आप किसी को गवर्नर बना सकते हैं. पहली वह है कि कम से कम उसकी उम्र जो है वो 35 साल हो, कम से कम. दूसरा ये है कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता हो. ये 2 क्वालिफिकेशंस जिसके तहत के निहाल हाशमी साहब को भी बनाया गया है और इससे पहले कामरान टिसोरी साहब को भी बनाया गया था. अब ये कि तैनाती जो है वो करते हैं सदर पाकिस्तान जी, लेकिन वो कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ करके करते हैं. अब यहाँ पे एक बहस काफी बरसों से चल रही है कि अगर ऐसा है कि ही रिमेन्स द गवर्नर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रहेगा. तो फिर माजी में हमने ये भी देखा कि एक गवर्नर साहब थे जो कि हटाना चाहते थे हुकूमत, और सदर ने कहा कि नहीं, हम नहीं हटाते. तो उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने निकाल दी. तो मतलब क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कैबिनेट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है इसको बनाने में भी और निकालने में भी. तो ये तो हो गई आपकी आईनी सूरत हाल. इसके मुताबिक यह है कि अगर उनको निकाला गया है तो कानून आइन के मुताबिक निकाला गया है. तो 2-3 बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं, क्योंकि ये कहना कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे हटाया गया, और साथ ही आप निहाल यानी जो हाशमी है उनको आप मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं, तो समझ नहीं आई. जो समझ में आई बात वो ये थी कि फारूक सत्तार साहब जो मुत्तहिदा के हैं, उन्होंने कहा हमें फिल फॉर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई. इसके अंदर कुछ और भी है. थोड़ी देर बाद ये सिर्फ गुल प्लाजा का मसला नहीं है कि यानी गवर्नर साहब बोले और उनको हटा दिया गया. तो ये सूरत हाल है. असल चीज ये है कि वो मुत्तहिदा के थे, और अब देखना ये है कि वो मुत्तहिदा में वापस जाते हैं कि नहीं. हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या रीजन बनी कामरान टिसोरी को निकालने की? उनका एक्टिविज्म जो वो कर रहे थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ. हाँ, वो भी था, मगर कराची बचाओ मूवमेंट, एक मूवमेंट है, इट्स कॉल्ड कराची बचाओ, वो भी चल रहा है. इसलिए कि हर गवर्नर जो आता है वो जो देखता है कि कराची की क्या हालत है और कराची को क्या हालत करके जाना पड़ता है. हालांकि वो गवर्नर है, कुछ कर तो नहीं सकता है, हाथ तो सब चीज़ चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, मगर कराची को बचाने के लिए कोई नहीं है. इसलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसा मूवमेंट हो जो कराची प्रोविंस बन जाए. और ये काफ़ी एक्टिव हो गया था उसमें. उसने देखता रहा कि ये इनएफिशिएंसीज जो हैं, करप्शन जो है, खुदा जाने क्या क्या नहीं है, वो कहने लगा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, वी मस्ट डू समथिंग, और शुरू किया. और या अपने आप के ख्वाहिशात को एक्सप्रेस किया. बहरहाल उसको निकाला, उसको कहा गया कि तुम ही इज़ बीन थ्रोन आउट. और एक नवाज शरीफ का पसंदीदा आदमी जो ये कहते हैं लॉयल फेथफुल, मीर साहब हैं लॉयल एंड फेथफुल, वेरी लॉयल एंड वेरी फेथफुल, मगर आई होप ही इज़ लॉयल एंड फेथफुल टू द जॉब एंड नॉट द मैन. ये बहुत हो जाता है कि उनको देखने लगते हैं. तो मेरा अपना ख्याल है कि ही वॉज अ गुड मैन. तसोरी, he deserves credit,
کہ وہ گلشن پلازا میں جا کے انہوں نے واقع شور مچایا اور واقع فنگر پوائنٹنگ کی اور اچھی بات کی، اس لیے کہ اتنے انیفیشینٹ تھے لوگ. مگر اب یہ ایم کیو ایم کا بھی مین نہیں ہے ایکچولی، میں نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایم کیو ایم تو آج کل میں بڑے سیگمنٹس ہیں نا، بڑے فیکشنز ہو گئے ہیں این پی ایم پہ. اور فاروق ستار جو اس کی تعریف کی ہے اور جو یہ ایسے چیزیں کہتا ہے، فاروق ستار از مور اے فرینڈ آف ہز then he is a friend of the Sori and he felt it was right for him to say جو چلیے ایک اور گورنر آ کے چلے گیا ہے تو اچھا کیا فرق پڑتا ہے. میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نہال ہاشمی کی تو بات کی، ان کے بارے میں آپ نے بتایا، لیکن کیا کسی گورنر کو اس لیے ہٹایا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کے اوپر کچھ کرٹیسزم کر رہا تھا یا کوئی پالیسیز بتا رہا تھا کہ بھئی یہ بہتری ہو سکتی ہے، مل کے نہیں چلنا چاہیے، یہ وجہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں آئینی طور پر؟ رامین یہی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو گورنر ہیں ان کی میں نے بڑے کلوز کوارٹر سے چیف منسٹرز اور گورنرز کی جو انٹریکشن ہے میں نے دیکھی ہے. گورنر وہ چل ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے چیف منسٹر کے ساتھ مل کے کام نہ کرے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑا بنتا تھا نا زیادہ، سرور میرا بڑا پرانا دوست ہے، یہ گورنر بنا ہے. he started speaking quite openly. When he started speaking openly against Shahbaz, he was removed. Then again after that Imran, he was removed. So the question is کہ ٹسوری بالکل جو اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے، لیکن that means he is speaking about مراد علی شاہ's capabilities and his ability، اور اس کو افیکٹ پھر کہاں جاتا ہے؟ آپ کے پریزیڈنٹ کے اوپر، because president is the appointing authority with of course with the assent of the prime minister. So the president is the president because جو governors ہوتے ہیں وہ president کے appointee ہوتے ہیں اور federation کو وہ run کرتے ہیں. So اگر وہ president feels کہ he's not there, so yes he will probably ask the prime minister thank you very much and you know and good night. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایڈوائس کوئی دینی ہوئے تو پرسنلی جا کے دے دیں، پاپولیرٹی کے لیے نہ اس کو یوز کیا جائے. نجم ثاقب صاحب آج کے سوالات. شکریہ سیدہ. پہلے ضروری سوال ہے، نادرا کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 97% 97% آبادی سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہو چکی ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آج کل کل آبادی کتنی ہے، اس کا تو کسی کو صحیح علم نہیں ہے. آپ نے یہ 97% کہاں سے کیلکولیٹ کر لیا؟ امپورٹنٹ. آج کا غیر ضروری سوال، دنیا نے اتنی ترقی کر لی لیکن آج تک یہ سمجھ نہ آ سکا کہ ماہ رمضان میں پاکستان میں قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں اور پھر رمضان کے بعد واپس کم کیوں نہیں ہوتی. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ رمضان میں عام آدمی کی قوت خرید تو کم ہوتی ہے لیکن سموسے اور کھجوروں کی خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ویری انٹرسٹنگ. ناظرین یہ سوالات آپ کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.